صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ نبی کا لفظ استعمال فرمایا۔ شرعی زبان کے اندر، قرآن کی زبان کے اندر نبی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ ایک تصور ابھرے گا، ایک بلند ترین تخیل، بلند ترین تصور، بڑی عظمتوں والی شخصیات آپ کے ذہن کے اندر گھومنے لگیں گے۔ آپ سمجھیں گے نبی ایک بہت اونچی، بڑی عظیم ترین مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑی خیر سے نوازتے ہیں، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہوا کرتی ہیں، اس کے اندر کچھ خاص سے اللہ ایسے رکھتے ہیں جو دوسرے انسانوں کے پاس میں نہیں ہوتے۔ ہم جو سنتے ہیں اتنا ہی نبی کو نہیں سنائی دیتا، نبی اس سے کچھ زیادہ سنتا ہے۔ ہم جتنا دیکھتے ہیں نبی اتنا ہی نہیں دیکھتا، اس سے ذرا زیادہ دیکھتا ہے، اس سے بھی دور دور کے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، دنیا کے اور انسان نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے کو اللہ کا پیغمبر دیکھتا ہے، اللہ کا نبی دیکھتا ہے، لیکن وہیں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور وہ پیغام لے کر خدا کا اللہ کے نبی کو سناتا ہے۔ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے کان میں تو آواز آ رہی ہے لیکن دوسروں کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ نبی کے اندر کچھ خاص سے اللہ ایسے رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے پاس وہ حد سے نہیں ہوا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر نکلے، دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زور زور سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان حضرات صحابہ سے مخاطب ہو کر کہ اے لوگو، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیا کرو، اور جو چیزیں میں سنتا ہوں اگر وہ تم سن لو تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ یہ کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کچھ ایسی باتیں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں ایسی ایسی باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ تو نبی کے حق سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک مقدس ترین شخصیت ہوتی ہے جس سے گناہ کا صدور ناممکن ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ قبل از نبوت ہو سکتا ہے، نہ بعد از نبوت ہو سکتا ہے، نہ چھوٹا گناہ اس سے ہو سکتا ہے، نہ بڑا گناہ اس سے صادر ہو سکتا ہے۔ ہاں خطا ہو سکتی ہے، خطا کے معنی بھول چوک۔ جیسے سیدنا آدم نے درخت سے کھا لیا تھا جس درخت سے ان کو منع کیا گیا، لیکن قرآن کی تصحیح موجود ہے فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم سے بھول ہو گئی تھی، ان کے دل میں ہم نے کوئی عزم نہیں پایا۔ معلوم ہوا عزم سے، ارادے سے انہوں نے نہیں کیا، بھول چوک ان سے ہو گئی تھی۔ بھول چوک تو پیغمبروں سے ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ کوئی گناہ کرنے بیٹھ جائیں، یہ نبی کی ذات سے نہیں ہو سکتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا جب ہم نبی کا لفظ بولتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، اسلامی زبان میں پڑھتے ہیں، اسلامی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر ایک مقدس تصور اس کا آتا ہے اور تقدس معاد تخیل پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بھائیو، اس لفظ کا جو انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے وہ اتنا بھونڈا ترجمہ ہے کہ اس کو ترجمہ کہنا دراصل ترجمے کی توہین ہے۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ نبی کا ترجمہ لوگ کرتے پروفٹ۔ کیا کرتے ہیں؟ پروفٹ۔ لیکن انگریزی زبان میں پروفٹ کسے کہتے ہیں؟ پروفٹ اس کو کہتے ہیں جو آپ کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر یا جو ہے قسمت کی باتیں ادھر ادھر کی ہانک دے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ جو ہے تمہارا ہاتھ یہ بتا رہا ہے تم فلاں کام کرو گے، تم اتنے سال جیا کرو گے، فلاں تاریخ میں تم مر جاؤ گے، اور ایسا ہوگا۔ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر پروفیسی کرنے والا، یعنی غیب کی خبریں بیان کرنے والا، جس کو ہم ڈھکوسلا کہتے ہیں، اور اسلام اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، وہ معنی ہیں اس کے۔ اب وہ لفظ نبی کے مقابلے میں لا کر پروفٹ کے نام سے جب پیش کیا جائے گا تو پڑھنے والا ایک انگریزی تھا جس کی زبان کے اندر پروفٹ کا معنی
ایک غیب کی خبریں بیان کرنے والا، یعنی الٹا سیدھا ہانکنے والا، جس کو خود اپنی خبر نہ ہو وہ آپ کی خبریں بیان کرتا ہو، جس کو خود اپنے بارے میں کچھ پتا نہ ہو وہ آپ کی قسمت کی کہانی سنانے بیٹھ گیا ہو، اس کو پروفٹ کہتے ہیں۔ اب جب ایک انگریزی داں لفظ پروفٹ سنے گا تو اس کے ذہن کے اندر مقدس تخیل کے بجائے ایک انتہائی گھٹیا تصور پیدا ہوگا۔ اس لیے نبی کا ہم معنی پروفٹ کا لفظ نہیں ہو سکتا کبھی۔